بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حافظ سید گلاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک کرائم سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک ڈکیتی کی واردات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بس چلتی ہے سرگودھا سے جس نے حافظ آباد والی سائڈ پہ جانا ہوتا ہے، اور وہ پنڈی بھٹیاں پہ آ کے رکتی ہے۔ اس میں سے ڈکیتی کی نیت سے 4 لڑکے اس میں سوار ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں، بس چل پڑتی ہے۔ وہ سارے ہلڑ بازی، شور شرابہ، ہوٹنگ اور اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں بس میں، اور سارے الگ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی کونے میں کوئی کسی کونے میں، اور ایک دوسرے کو آوازیں بھی دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو بس میں سواریاں بیٹھی بھی ہوتی ہیں ساری۔ تو ان میں سے ایک عورت ان کو 2-3 مرتبہ کہتی ہے کہ بھئی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں شور شرابہ کر رہے ہو، کیوں تم تنگ کر رہے ہو سب کو، کون ہو تم لوگ؟ تو ان میں سے ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تھوڑا صبر کریں۔ چپ ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی شور شرابہ، ہوٹنگ، یہ وہ کرتے کراتے، یہ 2004 کا واقعہ ہے۔ اور جب بس پہنچتی ہے حافظ آباد کے قریب، اس سے پہلے ایک آتا ہے قبرستان۔ وہ اس وقت جگہ کچھ سنسان سی ہوتی تھی، وہاں پہ عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اپنی اپنی سیٹوں سے اور بندوق کی زور پر ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ گاڑی سائڈ پہ روکو۔ ڈرائیور گاڑی سائڈ پہ روک لیتا ہے۔ وہ ساری سواریوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں، پیسہ جو بھی کچھ ہوتا ہے سب وہ ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اتر جاتے ہیں وہاں سے اور فرار ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ پھر گاڑی کو، بس کو لے جاتا ہے تھانہ صدر حافظ آباد میں۔ وہاں پہ جا کے وہ FIR درج کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ سواریاں ساریاں رولا ڈالتی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ریکور کرایا جائے۔ تو وہ پنڈی بھٹیاں کی پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ادھر سے یہ سواریاں بیٹھی ہیں۔ اس وقت کوئی سکیننگ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، ID کارڈ وغیرہ یا کوئی مووی بننا اس طرح کا کوئی سین تو ہوتا نہیں تھا کہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہو لوگوں کا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا۔ تو یہ بھی تھوڑی مشکل تھی اس وقت۔ خیر، ایک دوسرے پہ وہ کرا کے ان پہ ہو جاتی ہے FIR درج، شروع کر دیتے ہیں تحقیقات، لیکن کچھ نہیں ملتا، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے، لیکن ان ملزموں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد مہینہ گزر جاتا ہے، 1.5 مہینہ، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک مرتبہ پھر وہی عورت جو پہلے آئی تھی، اصل میں اس عورت کا بھی ایک جو بیٹا ہوتا ہے وہ 302 کے کیس میں حافظ آباد جیل میں بند ہوتا ہے۔ وہ اس سے ملنے آتی ہے 2 مہینے کے بعد، اور وہ جو ان 4 لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا بھائی بھی جیل میں ہوتا ہے 302 کے کیس میں۔ تو اس عورت کا بھی بیٹا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک کا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے اس جیل میں۔ تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں آتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے ملنے آتی ہے اور وہ اپنے ساتھ آ جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ملنے آتے ہیں۔ اب پرچیاں وغیرہ لے کے وہ جو شیڈ سا بنا ہوتا ہے جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں دونوں۔ اب عورت اپنے بیٹے سے مل رہی ہے اور وہ اپنے بھائی سے مل رہے ہیں، تو عورت پہچان جاتی ہے کہ یہ تو دونوں وہی ہیں جنہوں نے ڈکیتی کی تھی۔ تو عورت پہچان جاتی ہے اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی ہے، جا کر پکڑ لیتی ہے ایک کے بازو سے اور ایک کو پیچھے سے کالر سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی تم لوگ وہی ہو جنہوں نے ڈکیتی کی تھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، جب وہ پہلے جب بس کو لوٹ کے اتر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک ڈائلاگ مارتے ہیں اس عورت کو کہ ہن تینوں لگ گیا پتا کہ اسی کون ہاں، تینوں اسی کیا سی نا بیٹھ جا سی تینوں دسنے ہاں، جب تو سانوں روک رہی سی کہ تسی کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو، ہن تینوں لگ گیا پتا اسی کون ہاں، اسی اس واسطے تنگ کر رہے ساں۔ یہ وہ اس وقت
بس کو لوٹتے وقت اس عورت کو ڈائلاگ مارتے ہیں. تو اب جب وہ دیکھتی ہے، پکڑ لیتی ہے، تو وہ اس عورت کو نہیں پہچان سکتے. عورت میں تو پہچانا ہوا ہوتا ہے. اور عورت سے پوچھتے ہیں، بی بی تو کون ہے، تو کیوں سانو پھڑ لیا ہے، تو کی چاہنی ہے. عورت کہندی ہے میں تانوں دس نہیں ہے میں کون ہاں. سیم وہی ان لوگوں والا ڈائلاگ مارتی ہے کہ میں تانوں دس نہیں ہاں میں کون ہاں، تانوں ہنے پتہ لگ جاندہ ہے. پولیس والے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو پولیس والے بھی آ کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، دھر لیتے ہیں. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اس طرح سے وہ کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تو پولیس والوں کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز طرح سے اگلواتے ہیں. وہ پکڑ لیتے ہیں، ان کو اگلوا لیتے ہیں، وہ سارا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں. تو بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی ہے وہ خاتون، جو کہ ہر کسی کو کرنا چاہیے. تو سٹوری کا مورل یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی شاطر ہوں، چالاک ہوں، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، کوئی جرم کیا ہوا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں پہ پکڑے ضرور جاؤ گے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ڈھیل ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ پکڑے ضرور جاتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ کر لیا اور بس ہم آزاد ہو گئے. ادھر تو پکڑے ہی گئے، پکڑے جاؤ گے، آگے تو کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتے. اور دنیا میں بھی آپ اس کا انجام پا کے جاؤ گے، اور یہ حقیقت ہے. اور صرف اسی کیس سے نہیں، آپ کوئی بھی کرمنل ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں جو بھی واردات کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے ایک تو ہمیں سب کو بھی چاہیے کہ ہمت کا مظاہرہ کریں. کچھ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سین دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کو وقت آنے پہ پکڑوانے میں مدد کریں. اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارے ادھر آہستہ آہستہ جرم کم ہوگا. اور اب تو CCD آ گئی ہے، جو کہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. بہت خوش ہیں ہم لوگ اس سے، بہت پاکستانی خوش ہیں، اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. ان کو سیلیوٹ ہے ہماری طرف سے. اور اسی کے ساتھ ہماری آج سٹوری کا اختتام ہوتا ہے. مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ. السلام علیکم.